أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 150 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہے۔ یہ آیت بھی قسم ہی سے متعلق ہے، جیسے کہ پچھلی آیت قسم سے متعلق تھی۔ لفظی معنی دیکھیے، لا یؤاخذکم، اخذ یأخذ کے معنی آتے ہیں پکڑنے کے۔ لا یؤاخذکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں پر۔ باللغو بیہودہ، بیکار، ایمان قسمیں، باللغو فی ایمانکم تمہاری بیہودہ قسموں پر۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بیہودہ قسموں پر۔ ولیکن، لیکن، یؤاخذکم تمہیں پکڑتا ہے بما ایسی قسموں پر جو کسبت قلوبکم، جس کا ارادہ کیا گیا ہو، جن کا قصد کیا گیا ہو، یعنی بالقصد، پورے ارادے اور اہتمام کے ساتھ۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، تحمل کرنے والا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے متعلق دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے، جب لوگ قسم کھاتے ہیں تو ایک تو یوں ہی قسم کھاتے ہیں، باتوں باتوں میں قسم کھاتے ہیں، قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، قسم کھاتے ہیں۔ تکیہ کلام کی طرح لوگوں کا کلام ہوتا ہے، جیسے جو ہے بولتے رہتے ہیں بعض لوگ باتوں باتوں میں جو ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قسم سے یا واللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اہل عرب تو واللہ کا لفظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، بعض عرب تو بات کم کرتے ہیں، واللہ زیادہ بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہر چیز پہ، یہاں قسم کھا کر پورے ارادے کے ساتھ قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہی قسم کھاتے ہیں، بیکار کی قسم کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے سلسلے میں جو بیکار یوں ہی قسم کے واللہ کہہ دیا جاتا ہے، قسم سے بول دیا جاتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتے۔ یعنی اگر اس طور پر جو قسم کھائی جاتی ہے پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے قسم جو ہے لغو قسم کی قسم ہے، لغو قسم کی قسم ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا، تمہاری گرفت نہیں کرتا، تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں کے سلسلے میں جو بیہودہ قسم کی ہوتی ہیں، بیکار قسم کی ہوتی ہیں، یوں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک قسم وہ ہے جس کا مؤاخذہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ارادے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ جو قسم کھائی جاتی ہے، ضرورت پڑنے پر پوری طرح اہتمام کے ساتھ، پورے باقاعدہ طور پر جو قسم کھائی جاتی ہے، پورے دل کے ارادے کے ساتھ جو قسم کھائی جاتی ہے،
اس قسم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے ہیں کہ اگر وہ قسم توڑا تو پھر اس قسم کے کفارے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا مواخذہ ہوگا کہ اس کا کفارہ دینا ہوگا. یہ اہم بات ہے. اسی لیے قسم کے سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے. خامخواہ قسم کھا رہے خامخواہ قسم کھا رہے, ایک تکیہ کلام بنا لیا, زبان میں آ گیا بول نہیں. اور قسم ضرورت پر دینی چاہیے. قسم کھانا چاہیے, ضرورت کے اوپر قسم کھانا چاہیے. بعض مرتبہ حالات آ جاتے ہیں قسم کھانی پڑتی ہے, اہتمام کے ساتھ قسم کھانی پڑتی ہے بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے. بعض مرتبہ تصفیہ اور جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں قسم کھانی پڑتی ہے. اور قسم بھی اللہ کے نام پر قسم کھانی. اس کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, سر کی قسم, بچے کے سر کی قسم, اس زمین کی قسم, آسمان کی قسم, ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ کی قسم کھائی جائے, یا یہ کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں قسم کھانے کی گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن آج کل تو قرآن مجید قسم ہی کے لیے اٹھایا جاتا, پڑھنے کے لیے نہیں اٹھایا جاتا. یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, صرف قسم کھانے کے لیے تھوڑی رکھی گئی, اتاری گئی. یہ تو ہدایت والی کتاب ہے, اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے. بہرحال یہ چند اہم باتیں اس آیت کی روشنی میں کہی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله